بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام پارٹ 3۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی وہ داستان جو اپنے اندر عبرت کے سامان رکھتی ہے۔ اس میں انگنت نصیحتیں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل اور تقوی و طہارت کی زندگی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور اللہ کے حکموں سے بغاوت کے برے انجام سے آگاہ کرتی ہے اور وقتی خوش ایسی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈرتی اور باز رکھتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اثر نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حضرموت میں کثیف احمر لال ٹیلہ پر ہے اور اس کے سرہانے جہاں کا پیڑ کھڑا ہے۔ دوسری روایتوں کے مقابلے میں یہی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے کہ عاد کی بستیاں حضرموت کے قریب تھی اور ان کی یاد عاد کی تباہی کے بعد قریب ہی کی بستیوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا اور وہی وفات ہو گئی ہو۔ کچھ عبرتیں۔ اللہ کے نیک بندے جب کسی کا بھلا چاہتے ہیں اور ٹیڑھوں کے ٹیڑھ کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحتیں فرماتے ہیں تو بروں اور ذلیلوں کی کمینگی، مذاق اڑانے، فبتی قصدیں چھوٹا بنائے رکھنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ دکھی اور رنجیدہ ہو کر یا ناراض ہو کر بھلا چاہنے اور نصیحت کرنے کو نہیں چھوڑتے، اور ان تمام خصوصیتوں میں نمایاں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اسی نصیحت اور بھلا چاہنے کے لیے قوم سے کسی نفع کی امید و خواہش ذرا سی نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی بدلہ اور عوض سے پوری طرح اور برتر ہوتی ہے۔ اپنے اصلاح چاہنے والوں اور نبیوں اور سچوں کے خلاف قوموں کی بیر اور دشمنی اسی ایک عقیدے پر ٹکی رہی کہ ہمارے باپ دادا کی ریتی و رسم اور ان کی خود کی گڑھی ہوئی مورتیوں کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ باتوں قوموں کی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہی مچانے والی اور ان کی فلاح و ابدی سعادت کے لیے ہلاک کرنے والی ہیں۔ تبلیغ و حق کے پیغام کے راستے میں بدی کا بدلہ نیکی سے دیا جاتا ہے اور کڑواہٹ کا جواب میٹھے بول سے پورا کیا جاتا ہے۔ البتہ تبلیغ کرنے والے اپنی بدکرداری اور لگاتار سرکشی پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون جزائے عمل یا پاداش عمل کو ضرور یاد دلائیں اور آنے والے برے انجام پر یقینی تنبیہ کریں، اور یہ سچائی بار بار سامنے لائیں کہ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پہ تیار ہو جاتی ہے اور اس پر برابر اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اس کو صفائے عالم سے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور عاد قوم کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف حرد اور شعراء میں آیا ہے، جبکہ عاد قوم کا ذکر اعراف، ہود، مومنون، شعراء، فصلت، احقاف، الذاریات، القمر اور الحقہ میں ہوا ہے۔ وما الینا الا البلاغ۔